السلام علیکم ناظرین، میں اپنی ناول فرار کے بعد کی قسط نمبر 36 یعنی 36 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سومے کا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آستین کا سانپ کون ہے۔ اس روز رات کو اسے ڈی جی کی طرف سے فوراً امریکہ چھوڑنے کا حکم مل گیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ دونوں ایجنٹ پولیس کی تفتیش سے گھبرا کر سچ ہی نہ بول دیں۔ پھر سب سے بڑھ کر خطرے کی بات تو یہ تھی کہ ابھی پاکستان انٹیلیجنس نے جو ابھی حملہ کرنا تھا، وہ لوگ شمسی کی موت کو کیش کروائے بغیر پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ سوامی کے بھگتوں کے لیے اس کی اچانک بھارت واپسی بڑے چنبے کی بات تھی۔ وہ بڑے اداس دکھائی دے رہے تھے، لیکن سوامی مہاراج نے صبح کے بھاشن میں بتایا تھا کہ رات ہی دیوی ماں نے پرگٹ ہو کر انہیں اپنے پاس حاضر ہونے کی چتاونی دی ہے، اور اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں رک سکتے۔ اب انہیں ایک لمبا سمے دیوی ماں کے قدموں میں بتانا تھا۔ سوامی مہاراج کی روانگی کے بعد شیر عالم و بشیر کے وہاں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا تھا۔ بشیر نے اسے یہ مشورہ دیا تھا کہ اب اس دیش میں بس جاتے ہیں، لیکن کوئی مقناطیسی قوت یا پھر اس کی بدبختی اسے اپنے ملک کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اڑ کر پاکستان پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اپنے نیا خانہ دل میں بنی گیتانجلی کی تصویر کو وہ لاکھ کھروچنے پر بھی نہیں مٹا پایا تھا۔ ایک روز وہ آ گیا جب دونوں پی آئی اے کی پرواز سے پاکستان واپس جا رہے تھے۔ انور خان کے لیے سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دینا مشکل تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عذرا کے دل میں کیا ہے، وہ اس سے متعلق کس طرح کی جذبات رکھتی ہے۔ جب سے میجر افراز صاحب نے اسے شیر عالم کی شادی سے متعلق بتایا اور کہا تھا کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہے، تب سے وہ کچھ بجھ سی گئی تھی۔ انور خان نے اس کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ اس کا دل کئی مرتبہ چاہا کہ وہ عذرا پہ اپنا حال دل بیان کر دے، لیکن حجاب سا آڑے آتا رہا۔ اس نے سوچا کہیں عذرا یہی نہ سمجھ لی کہ وہ شاید اس موقع کا منتظر تھا۔ یوں بھی انور خان انسانی احساسات کی گہرائی جاننے کا شعور رکھتا تھا۔ یہ وصف اسے ماں کی طرف سے ملا تھا۔ اس کی خاندانی اعلیٰ اقدار اور نفیس شرافت نے اسے سکھایا تھا کہ انسانی جذبات کتنے واجب الاحترام ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک اس نے اپنی زبان سے یا اشارے سے بھی عذرا کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ شاید وہ اس کا موسن ہونے کے ناطے اب اس پہ اپنا حق بھی جتانے لگا ہے۔ بس یہ ضرور تھا کہ اب اسے ایک امید ہو چکی تھی کہ عذرا کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا اور وہ عملی زندگی کے تقاضے جاننے لگے گی۔ اس روز جب عذرا نے اچانک شام کو چائے پیتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، تو انور خان کی خوشی ہوئی کہ اس نے خود پر یاسیت کا غلبہ نہیں ہونے دیا اور زندگی کے تلخ حقائق کا ادراک کرتے ہوئے انہیں اپنی مجبوریوں کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ مسز خان کے لیے یہ خبر بڑی خوشایند تھی کہ عذرا کو سلائی کٹائی کا فن آتا ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے اسے اپنے یہاں ایک دوست کی گارمنٹس فیکٹری میں بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ عذرا نے چند دنوں میں مقامی کپڑوں کی ڈیزائننگ سمجھ کے ان کی کٹائی پہ عبور حاصل کر لیا تھا، اور اب وہ اس قابل بھی ہو گئی تھی کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ یہی مسز خان چاہتی تھی۔ نفسیات کے استاد ہونے کے ناطے وہ عذرا کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتی تھی کہ وہ خدا نخواستہ قابل رحم زندگی گزار رہی ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ عذرا اپنے ساتھی کو ایک تلخ تجربے یا حادثے کی کسی صورت تو یاد رکھے گی، لیکن اسے مرض جان نہ بنائے۔ عذرا نے بھی آہستہ آہستہ اپنا گمشدہ اعتماد بحال کر لیا تھا۔ اب اس سے مقامی طور اعتبار سے مکمل واقفیت ہو چکی تھی۔ ایک روز جب مسز خان نے سے تنہائی میں شادی سے متعلق اس کی مرضی جاننا چاہیے تو عذرا نے شرما کے سر جھکا لیا۔ بیٹی، میں جانتی ہوں تم شیر عالم سے متعلق کیسے نظریات رکھتی ہو، لیکن وہ ہمارے معاشرے میں مرد کی زندگی اکثر بدل جاتی ہے جب وہ شادی شدہ مرد کے رہانے لگتا ہے۔ اس نے یقیناً تمہیں تلاش کرنے میں قصر نہیں اٹھا رکھی ہوگی، جس کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ اب اگر اسے علم ہو کہ تم نے محض اس لیے شادی نہیں کی کہ تو اسے دکھ ہوگا، خوشی نہیں ہوگی، تمہیں اس کی خوشی کے لیے خود کو خوش رکھنا چاہیے۔ آنٹی، میرے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذات کے بعد جو کچھ بھی ہیں آپ ہیں۔ میں نے آپ کے گھر میں نیا جنم لیا ہے۔ میری زندگی کا آغاز اس روز سے ہوا جس روز میں نے ٹرین میں آپ سے ملاقات کی تھی۔ اب میری زندگی پر میرے ایک ایک سانس پر اگر کسی کا حق ہے تو آپ ہیں۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی میرے یہ دل و جان سے قابل قبول ہوگا۔ اس نے جواب دیا، بیٹی اگر تم اجازت تو ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہی رکھ لیں۔ پہلے تم بیٹی تھی، اب ہماری بہو بن جاؤ گی۔ مسز خان کے اس فکر نے عذرا کے دل و جان کے تاج جھنجھنا کے رکھ دیے۔ آنٹی، میں نے خود کو کبھی قابل نہیں جانا۔ انور صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں، میرے تصورات سے بڑھ کے عظیم الشان ہیں۔ آپ تو ٹاٹنے مخمل کا پیبند لگانے جا رہی ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اس نے شرما کے قدے گھبرا کر بھی اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیاں مروڑنا شروع کر دیں۔ بیٹی، عظمت کی جن بلندیوں پہ تم کھڑی ہو اس کا احساس تمہیں نہیں ہے۔ بہرحال میں نے ایک ماں کی حیثیت سے بہترین فیصلہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ تم اسے قبول کرو گی۔ مسز خان کے دل و دماغ میں چل رہی کشمکش سے آگاہ تو تھی،
اور اب اسے مزید امتحان میں ڈالنا چاہتی تھیں۔ جو آپ کا حکم ہوگا مجھے منظور ہے، عادلہ نے کہا۔ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ جیتی رہو، مسز خان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اگر روز انہوں نے سوال بیٹے سے بھی کر دیا، اس کی مرضی دریافت کی تھی۔ امی آپ کو میری مرضی کا تو علم ہے کہ اس کو جان کر ہی آپ نے عذرا سے بات کی ہوگی، لیکن مجھے صرف اطمینان چاہیے کہ اس نے یہ فیصلہ کسی اخلاقی دباؤ کے تحت تو نہیں کیا، اس کی مکمل مرضی اس میں شامل ہے۔ انور خان نے کہا، بیٹا میں تمہاری ماہر نفسیات کے استاد بھی ہوں، یہ میرے بعد میرے ذہن میں بھی تھی، میں نے اطمینان کے بعد ہی تم سے بات کی ہے۔ مسز خان نے کہا، انور خان کے لیے تو یہ اندھے کو ملنے والی دعاؤں کا تحفہ تھا۔ اس نے فوراً ہاں کہہ دی۔ مسز خان نے اپنے رشتے کچھ بھتیجوں اور بھانجیوں کو اپنے یہاں بلانے کے بعد ہی بیاہ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ شادی سے کچھ روز پہلے عذرا کو اپنے بھائی کے گھر منتقل کر دیا تھا، جو پولیس کے بڑے افسر تھے۔ عذرا کی ڈولی ان کے ہی گھر سے اٹھی۔ ان لوگوں نے کسی بھی مرحلے پر عذرا کو اپنی دانش میں کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا اور ہر پل سے تاثر دیا جیسے وہ ان میں سے ہی تھی، ان کی اپنی بیٹی تھی۔ شادی کی وہ تمام رسوم جو شاید مسز خان اپنی سگی بیٹی کے لیے نہ کرتیں، عذرا کے لیے ادا کی گئیں۔ اس شادی میں شہر کی چیدہ شخصیات نے شرکت کی۔ شہر کے بہترین ہوٹل میں تقریب کا اہتمام ہوا۔ اس سارے کھیل میں سب سے زیادہ خوش میجر افراسیاب تھا، جس نے باہر ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر عذرا اور اپنے بچپن کے دوست انور خان کی زندگی میں خوشی کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ ایک خلش عذرا کے دل میں ہمیشہ رہی کہ اگر شیر عالم کو اس کا علم ہو گیا تھا تو اس نے اب تک رابطہ کیوں نہیں کیا۔ اس کی خواہش تھی کہ شیر عالم کو بھی ایک خوشحال اور پرسکون زندگی بسر کرتے دیکھ سکے۔ شیر عالم اور بشیر کو پاکستان آمد پہ ایک مرتبہ پھر زندگی سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ میجر کیانی اور میجر درانی اپنی مدت ملازمت پوری کری فوج میں واپس جا چکے تھے۔ نئی لوگوں سے ان کی آشنائی نہیں ہو سکی تھی۔ دونوں اب اس قابل نہیں رہ گئے تھے کہ بھارتی سرحد عبور کر سکیں۔ ان کے ہاتھوں جتنی اذیتیں رانے برداشت کی تھیں، اس کے بعد سے تو ان کی تصاویر بھارت کے کونے کونے میں پہنچا دی گئی تھیں۔ ان کے لیے بھارت کے کونے کونے میں جال بیچے تھے، کب یہ پنچیاں آئیں اس میں پھنسیں۔ کمپیوٹروں نے ان کے چہروں پہ تمام ممکنہ بناوٹوں کے ساتھ ان کی تصاویر تیار کر لی تھیں، جو راہ کے ایجنٹوں کو دنیا بھر میں پہنچا دی گئی تھیں۔ دونوں کو اس بات کی امید ضرور تھی کہ ان کی سابقہ خدمات کے پیش نظر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ممکن امداد ضرور دی جائے گی، لیکن یہاں تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ انہیں مہلت تو کیا، الٹا ان سے رابطہ توڑا گیا جیسے کبھی ان کا کوئی تعلق ہی ان اداروں سے نہیں تھا۔ جمع پونجی اتنی نہیں تھی کہ وہ زندگی کی گاڑی آسانی سے کھینچ لیں۔ ایک روز جب دونوں نے اپنی سابقہ خدمات کے بعد نوکریوں کی درخواست کی تو یہ نے کہہ کے پورا جواب دے دیا گیا کہ اس محکمے میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں، نہ ہی وہ لوگ قانونی طور پر اس کے پابند ہیں۔ گیتانجلی کے متعلق شیر عالم کو صرف اس بات کا علم تھا کہ وہ کراچی میں رہتی ہے۔ اس نے کبھی اس سے متعلق اس سے زیادہ جاننا بھی نہیں چاہا۔ امریکہ سے واپسی پر اسے اپنے ذرائع سے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ شادی بھی ان لوگوں کی روانگی کے بعد ہوئی تھی۔ شیر عالم نے اسے قسمت کا علی قسم سے قبول کر لیا، لیکن ایک مطلب قلق اسے ضرور لگا تھا کہ ان لوگوں نے شیر عالم سے جھوٹ بولا۔ جو بات میجر افراسیاب نے گیتانجلی سے کی تھی، وہی بات میجر کیانی نے شیر عالم سے کہی تھی۔ کوئٹہ گو کہ دونوں نے یہ کام کسی نیک جذبے سے کیا تھا، لیکن شیر عالم کے لیے اس بات کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بشیر نے اس کے ساتھ یاری نبھائی اور خوب نبھائی۔ ان حالات میں جب دونوں بری طرح ڈپریشن کا شکار تھے تو اس نے اپنے رشتہ داروں سے قرض پکڑ کے ایک مضافاتی علاقے میں دکان کر لی۔ یہ دکان تو کیا چلتی ہے، الٹا ان کے گلے کا ہار بن گئی۔ جس علاقے میں دکانداری کی تھی وہ سمگروں کی گزرگاہ تھی، جہاں سے گزر کر سمگروں پھر شہر کی طرف آیا کرتے تھے۔ دکانداری کا دور دور تک اس اندر سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن دونوں اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ اس مرتبہ تقدیر نے ان کے ساتھ ایک اور کھیل کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہ حالات کے ہاتھوں خزاں زدہ پتے بنے جا رہے تھے۔ نور دین ان کا جیل کا ساتھی تھا۔ نور دین نے زندگی میں کبھی بھول کر بھی سرحد عبور کرنے کا تصور نہیں کیا تھا۔ اس کی قسمت خراب کہ ایک مرتبہ حساب کتاب کے چکر میں سرحد عبور کر ہی گیا اور پہلی غلطی پر ہی اسی BSF کی قابو آ گیا۔ جیل میں اس کی ملاقات بشیر اور شیر عالم سے ہوئی تھی۔ دونوں سے متعلق بڑی کہانیاں پہلے سے جیل میں گشت کر رہی تھیں۔ نور دین نے بھی محسوس کیا تھا کہ وہ دونوں دلیر آدمی ہیں۔ نور دین کے بڑے یہی کام کرتے چلے آ رہے تھے۔ ان لوگوں کو عقل مند اور بہادر پانڈیوں کی ضرورت ہمیشہ سے رہی تھی۔ یہاں ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ اگر کوئی عقل مند مل جاتا تو وہ بہادر نہیں ہوتا تھا، اور بہادر ایسے ملتے تھے کہ عقل کی جگہ ان کے دماغ میں بھوس بھرا ہوتا تھا۔ نور دین جیل ہی میں تھا کہ جب اسے ان دونوں کے دریانہ فرار کی داستان سننے کو ملی۔ جیل کے در و دیوار ان کے فرار کے قصے کہانیوں سے نور دین کی رہائی تک گونجتے رہے۔ ان کے فرار کی تفصیل اخبار نے شائع کی تھی،
لیکن جس طرح جیل میں سے بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا تھا، اس کے بعد سے ان کی حیثیت ہیروز کی سی ہو کے رہ گئی تھی۔ نور الدین بھی پرانا پاپی تھا، اسے علم تھا کہ بھارت کے قید سے رہا ہونے کے بعد انٹیلیجنس کے لیے ان میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہے گی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انہیں مقامی ٹاؤٹ کی حیثیت میں قبول کر لیا جائے، جبکہ نور الدین ان دونوں کے ذریعے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ ان کے پاس دماغ بھی تھا، دلیری بھی۔ بشیر کے متعلق تو بخوبی جانتا تھا کہ وہ سرحد کا کیڑا ہے، یوں بھی دونوں اس کے علاقے کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کے پولیس کی نظروں میں آنے کے امکانات بھی بہت کم تھے۔ اس سے پہلے کہ نور الدین سے ان سے تعلق بڑھاتا، وہ فرار ہو گئے۔ ان کے فرار ہونے کے قریب 6-7 ماہ بعد نور الدین کو بھارتی جیل سے رہائی نصیب ہوئی تو وہ اپنے ملک واپس آ گیا۔ یہاں پولیس نے اسے دھر لیا، لیکن وہاں کی پولیس سے نمٹنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پولیس نے نمٹنے کے بعد وہ ایک طرح سے تقیدست ہو کر رہ گیا تھا۔ اب نوبہ زمین بیچنے پہ آنے لگی تھی۔ نور الدین جس گاؤں کا رہنے والا تھا، اس کے ارد گرد بہت سے لوگ اس دھندے سے اپنا پیٹ پال رہے تھے۔ بھارت میں گرفتاری سے پہلے وہ یہاں کے سمگلروں میں ایک ممتاز حیثیت کا مالک رہا تھا، لیکن واپسی پر تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اب وہاں کئی اور نورے پیدا ہو گئے تھے۔ ارد گرد کے دیہاتوں کے وہ پانڈت جو کبھی اس کا مال اٹھا کے سرحد عبور کرنا باعث فخر جانتے تھے، اب اس کے شکل پر نظر پڑتے ہی کھسک جایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں دوسرے گاہک میسر آ گئے تھے جن کے ذریعے وہ ہزاروں روپے کما رہے تھے۔ نور الدین بڑا قیام مقال سمگل تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اپنی روپوشی کا بھرم اس نے ہمیشہ قائم رکھا۔ آج وہ جیپ لے کر دیہاتوں میں گھوما کرتا تھا۔ نور الدین نے بڑی سرگرمی سے بشیر کی تلاش شروع کر دی تھی۔ اس روز جب وہ اپنی گاڑی شہر کی طرف جا رہا تھا تو مضافاتی علاقے میں تھوڑی دیر کے رک کے اس نے کوئی چیز خریدنا تھی، اسی چکر میں اس نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ نور الدین کے لیے اپنے جذبات پہ قابو پانا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ اس طرح بے قراری سے ان دونوں سے بغیر ہوا تھا کہ دونوں حیران رہ گئے۔ نور الدین نے دکان کی حالت سے اندازہ لگا لیا تھا ان کے معاشی حالات کیا ہوں گے۔ یار کس چکر میں پڑ گئے ہو تم جیسے جوان اور ذہین لوگوں کے لیے میدان خالی پڑا ہے اور تم؟ نور الدین نے بلاخر کہہ دیا، نورے ہم نے تو اپنے ماضی کو فراموش کر دیا ہے، زندگی جیسی بھی ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ بشیر نے جواب دیا۔ نورے نے بھی زیادہ گفتگو اس مسئلے پہ کرنا مناسب نہیں جانا، انہیں اپنا ایڈریس بتا کے کبھی ضرورت کے وقت یاد کر لینے کی درخواست کر کے واپس آ گیا۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یعنی قسط نمبر 37۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنے تبصروں سے نوازیں، میرے اس چینل کو احباب میں شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میرے نام پہ بنے ہوئے جعلی چینلز کا بائیکاٹ کریں۔ آپ کا شکریہ۔